ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ کمزور کے لیے کوئی کنسیڈریشن ہی نہ ہو. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی یہ مسائل ہیں جو آگے بھی اگر آئے اس کے لیے آپ ہماری منسٹری کو بالکل اپنے جو آپ کے ٹکا خان ہیں, آپ کے بڑے مؤثر قسم کے وکیل ہیں, وہ ہم تک پہنچاتے رہیں گے. کوئی آپ کے مسائل ان چیزوں میں کی عملداری میں جو بھی اگر کوئی مسئلہ آئے تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی فلاح و بہبود اور آپ کی دیکھ بھال وہ ہمارا فرض ہے, یہ آپ پہ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی تھوڑی بہت آپ کی داد رسی ہوئی ہوگی کہ, اور آپ کو یہ بھی احساس ہوا کہ اس ملک میں اب ایک ایسی لیڈرشپ ہے, ایک ایسی سیاسی لیڈرشپ ہے جو کہ سمجھتی ہے یہ کہ اس ملک میں صرف یہ کسی کچھ خاص لوگوں کا ملک نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک پاکستانی کا ملک ہے. تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہمارے اس انیشیٹو سے یقیناً یہ حقیقی مجاہدین ہیں, یہ لوگ جو صبح رزق کے حلال کے لیے ہم سب سے پہلے اٹھ کے جاتے ہیں لائق تحسین, اور ان کا اور ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے شبلی فراز صاحب کہ چینی ایک بار پھر نیچے آنے کے بعد 20 روپے کلو بڑھ گئی اور 100 روپے تک پہنچ گئی ہے. اور ایک دوسرا انتہائی حساس مسئلہ ہے آپ کی اور ہماری ناک کے نیچے, آپ پارا سے لے کے میلوڈی تک کا علاقہ جو آدھا کلومیٹر پہ محیط ہے, وہ ایک مولوی صاحب کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں سے بس بند ہے. تمام سیکیورٹی ایجنسیز, انتظامیہ, پولیس اور آپ لوگ یعنی وفاقی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں کہ اس علاقے کو واگزار کرایا جائے کہ لوگ نماز بھی پڑھ سکیں اور آ جا سکیں. اس حوالے سے انتہائی جرات مندانہ آپ سے درخواست ہے کہ خصوصی اگر توجہ دی جائے تو یہ عام آدمی کا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں, میں تو امید یہی کرتا تھا کہ ایک اچھے ماحول میں جس میں کہ ایک اچھا کام حکومت نے کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی, اس کے بارے میں حوالے میں بات ہوتی, لیکن زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ مناسب بھی ہوتا. لاشیں پڑی ہوں وہاں پہ کس ماحول میں بات ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب اتنا نہیں کر سکتے کہ کوئٹہ چلے جائیں اور غیر لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں, سر کٹے ہوئے ہیں, وہ جا کے ادھر ان کی تدفین کے لیے نہیں جا سکتے. یہ کون سی, یہ کوئٹہ جو ہے مدینہ سے ریاست سے باہر ہے. شبلی صاحب اس کے ساتھ ہی لے رہے ہیں کہ آپ نے پرائم منسٹر نے کوئٹہ جانے کا جو کیا ہے, ایک تو یہ بتانے کا کیا شیڈول ہے, دوسرا ایک خبر جو ہے وائرل ہوئی ہے گلٹی بخاری کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے جا کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا فائدہ دیں گے اگر میں پرائم منسٹر کو لے آؤں. تو اس میں کہاں تک صداقت؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو انہوں نے کی, میں ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ایک اچھے جسچر کو آپ اپریشیٹ کر کے اگر کرٹیسزم کریں تو لگتا ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ٹیک کیئر کیا ہے. لیکن اگر آپ, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو اپنا تعارف کرا دیں گے, میں تو آپ کو کبھی ادھر نہیں دیکھا. ایڈیٹر نیوز مارٹ, آپ کو ویسے میں نے کبھی, میں تو یہاں پہ ہر ہفتے آتا رہتا ہوں, میں نے ابھی کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے, لیکن آج میرا خیال ہے آپ, جی آج آپ آئے ہیں تو آپ سے تعارف بھی ہو گیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے پرائم منسٹر کے اور جو ہوا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ملک اب مکمل طور پر دہشت گردی سے صاف ہو گیا ہے. یہ وہ لڑائی ہے, یہ وہ جہاد ہے, یہ وہ جدوجہد ہے جو کہ جس سے ہم برسر پیکار ہیں. ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے جو جنگیں لڑیں, جس کا ہم حصہ بنے, اور جو بھی ہماری ترتیب رہی ہماری فورن پالیسی کی, یہ اس کے ثمرات ہیں جو کہ ہم, یہ وہ فصل ہے جو کہ ہم کاٹ رہے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جس سے کہ ہم نبردآزما ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس قسم کے واقعات ظاہر ہے کسی ملک میں, کسی سوسائٹی میں, کسی طبقے کے ساتھ, کسی بھی مذہبی یا اس کے کیا کہتے ہیں لسانیت کی بنیاد پہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے جس میں کہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو
उनकी जानों से हाथ धो दिया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं थी, ये गरीब लोगों का कुछ काम हुआ है, आप मेरे भाई हो सारे, हम कुछ शेयर कर दो बस। देखिए जी मैं चाहूँगा एक सेकंड, मैं बिल्कुल जिस तरह के ये तवज्जो मबजूल कराई गई है कि देखें इधर हम अपने भाइयों के साथ बैठे हुए हैं जिनके लिए हमने कोशिश की है कि हम उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। इसको अगर तो आप नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए एक सेकंड में हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं, लेकिन इस तकरीब को एक अच्छी तकरीब को एक अच्छे बात को बजाय इसको कि हम अगर तल्ख बनाएं, ये तकरीब खत्म होती है, ये हमारे दो साथी चले जाते हैं, फिर मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप फिर सवालात करें और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। बात नहीं आपको सवाल ये है कि देखिए जी मैं कुछ हाँ जी बोले ये इक़दाम आपका बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन आप कब तक इनको इसी तरह वज़ाइफ दे के या इमदाद करके इनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? अखबारी सनद मर रही है, बल्कि तबाही के दहाने पे पहुंच रही है। किस वजह से? आपकी हुकूमत कोई ऐसा उनके लिए इंसेंटिव क्यों नहीं ऐलान करती? आपने जो है कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो है वो कॉटन के लिए किया, आपने एक्सपोर्टर्स को इतने बेनिफिट दिए, तो कोई ऐसी सब्सिडी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप क्यों नहीं करते कि 80,000 लोग जो है वो आपकी इमदाद के बजाय खुद कमा कर अपने आप को खुद कमाएं और आपको भी सपोर्ट करें, मुल्क को भी सपोर्ट करें, ना कि आप उनके लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करें। देखें पहली बात तो ये है, बजट भी बढ़ाया गया है, एक सेकंड मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखें जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि हम ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि जो कि उनके पास नहीं, उनके पास अल्लाह ताला के फजल से अपनी इज़्ज़त से कमा रहे हैं, अपनी रोज़ी इज़्ज़त के साथ कमा रहे हैं, अपनी मेहनत के साथ कमा रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अखबारात की जिनके के ओनर्स मुख्तलिफ ओनर्स हैं। इंडस्ट्री की बात करूं जिससे नहीं, इंडस्ट्री को तो जो लोग हैं ना, जो उसके इसमें कुछ सरकारी अखबार तो है नहीं, प्राइवेट ओनरशिप है अखबारों की, उनको हुकूमत जो भी उनकी इश्तिहारात हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं वो हम करते हैं। ये तो अब हर चीज़ हुकूमत पे डाल देना, मेरा ख्याल है एक ऐसा मुल्क जिसमें कि कोई टैक्स देता ही नहीं है, और उसमें मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो टेक्सटाइल वालों को अब्बासी साहब सुने, हमें पहला कदम तो उठाने दें, ये एक पहला कदम है और ये इसी को मैंने उठाया। देखें मैं इस सेकेंडली इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं और ये मिलते रहेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। देखें मैं आपसे कदम है तो पहला कदम तो वज़ीर इत्तलात शिबली वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आवाम की फलाह व बहबूद हमारा फ़र्ज़ है। इमरान खान ने अपनी हर पॉलिसी में गरीब आदमी का ख्याल